رہتے ہو، نہ دلوں کا اطمینان۔ مجھے ایک بات بتاؤ جی، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم دل میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہم دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، پیسے بھی آ گئے اطمینان نہ آیا، بیوی بچے مل گئے اطمینان نہ آیا، بلڈنگیں چڑھا لی اطمینان نہ آیا۔ آخر کیوں نہیں آیا؟ جب سے پیدا ہوئے پریشان ہوئے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ مرنے کے بعد بھی خوف اور ہراس کا عالم ہے، زندگی بھی خوف و ہراس میں گزر رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ پہ اعتبار نہیں کرتے۔ آپ کتنے بڑے مسلمان ہو، جب آپ کو اپنی خامی ہی نظر نہیں آ رہی تو آپ کیسے اطمینان پا سکتے ہو؟ خدا کہتا ہے مال دے دوں گا، کافر کو بھی دوں گا، سونے چاندی کے اس کے در و دیوار کر دوں گا، بیوی بچے جتنے مرضی مانگ لو، میں نے اس زنیم کو بھی دے دیا، ولید بن عتبہ کو بھی دے دی، تم کو بھی دے دوں گا، جتنا مرضی لے لو، مکان محلات جو چاہے لو، مگر ایک چیز نہیں دوں گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان نہیں دوں گا۔ یہ سن لو، ہر چیز دے دوں گا، ہر آسائش دے دوں گا، ہر چیز دے دوں گا، مگر دل کا اطمینان نہیں دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں اطمینان قلب تمہیں نہیں دوں گا۔ اس کے لیے ایک ہی چیز لازم کہ تم میری یاد میں رہو، میری یاد کے بغیر کوئی اطمینان نہیں۔ اور دیکھو خدا کہتا ہے، دیکھو تم عذاب و ثواب سے ڈرتے ہو، زندگی کی بلاؤں سے ڈرتے ہو، کشیدگیوں سے ڈرتے ہو، مالی افلاس سے ڈرتے ہو، گھریلو تلخیوں سے ڈرتے ہو، بچوں کے معاملات سے ڈرتے ہو، اور تمہارے ڈر ہی نہیں ختم ہوتے۔ اگر میں سارے جہان کی دولت دے دوں نا تمہیں، وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری زمین کا مال خرچ کر، دو دلوں میں تم محبت تو ڈال نہیں سکتے ہو، لیکن محبت بھی اللہ ڈالتا، دل میں اطمینان بھی اللہ دیتا، اور بغیر اس کی یاد کے اطمینان آتا بھی نہیں ہے۔ اور آپ سارے مسلمان ہو، اور اطمینان قلب کے لیے آپ خدا کو یاد کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے، تو پھر آپ کو کہاں سے اطمینان ہے؟ پھر آپ کیسے مسلمان ہو؟ آپ کے اعتبارات کیسے ہیں؟ کیا خدا کے خلاف جانا اعتبار مذہب؟ کیا یہ اعتبار کی بات ہے جب میں آپ سے یہ کہوں کہ یار قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر میری یاد کے تمہیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہے، تو آپ کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو اطمینان قلب؟ خدا کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام عزت میرے پاس ہے۔ آپ کس سے ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ آپ کس سے کیا چیز ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ آپ تعویذ داغوں میں ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ آپ فتنے اور یعنی محاسن میں یہ چیزیں کیسے آپ فرق کر سکتے ہو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے واضح حکم کے خلاف آپ جا رہے ہو؟ تو پھر آپ کہاں سے چیزیں حاصل کرو گے؟ کیا اعتبار ہے یہ کیا دین ہے؟ یہ کون سا رنگ ہے جو آپ پہ چڑھا ہوا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، عبادت کرنے والوں پر تو اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ہم پہ کون سا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ شک و شبہ کا، فتنہ پردازی کا، میل کچال کا، سود کا، جال سازی کا، فراڈ کا۔ اب آپ کے رویے کمپیئر کیے جاتے ہیں ویسٹ کے ساتھ۔ جب آپ وہاں جاتے ہو پتہ لگتا ہے سڑکیں بڑی صاف ہیں، خوبصورت ہیں، گاڑیاں بالکل بے ترتیب نہیں ہوتی، اتنی شاندار ہے، پولیس کے بغیر بھی صحیح جگہ کھڑے کر دیتے ہیں، مال میں نقش نہیں ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کون سی کوالٹی ہے، اوپر بالکل صاف لکھا ہوا ہے کون سی کوالٹی ہے، کس درجے کی کوالٹی ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ بات کریں تو ان کو جی کوئی نہیں، یہاں گڑبڑ نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، ریٹس لکھے ہوئے لینے آپ لے جاؤ۔ پھر آپ ان کے دفاتر میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں آئیے کام جائز ہے، 1 منٹ 2 منٹ نہیں، آپ کو اطلاع مل جائے گی، ہم گھر پہنچا دیں گے آپ کو چیزیں۔ آپ سوچتے ہو یار یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ جیسے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو اچھے لگتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔
اگر آپ اپنے مذہب پہ چل رہے ہوتے تو یہ خواص آپ کے ہیں، انہوں نے لے لیے. انہوں نے کہاں سے لیے ہوں گے بھلا آپ کو پتا ہے؟ یورپ جو عہد جہالت میں تھا، یورپ آپ سے بدتر تھا. 15th اور 16th سینچری میں آپ سے بدتر تھا. یورپ میں سرٹیفکیٹ بکتے تھے. 10 پاؤنڈ میں چرچ کہتا تھا 10 پاؤنڈ میں اتلی جنت کا سرٹیفکیٹ، 5 پاؤنڈ دو نچلی جنت کا سرٹیفکیٹ. سر میں درد ہوا پادری کے پاس چلے گئے، اوہ ہو یہ تو جن گھس آیا تھا. اب کرنا کیا ہے؟ اس میں کیل ٹھونکو. اس کے سر میں کیل ٹھونکتے تھے. ہر صورت بندہ ٹھیک ہو جاتا، یا مر جاتا تھا یا بچ جاتا تھا، ہر صورت ہی ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ علاج تھے یورپ کے. یہ جہالتوں کے عالم تھے کہ جب کرتبہ میں 70,000 حمام تھے. پیرس کی سب سے فیشنیبل گلیوں میں گھٹنے گھٹنے کیچڑ ہوتا تھا، اور بڑی بڑی شریف خواتین جو ہیں یہ زانوؤں تک لباس اٹھا کے گھروں میں گھستی تھی کیچڑ. جیسے آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہو نا، سامنے بڑا بڑا شاندار گھر کھڑا 6 منزلہ، دیکھو جا کے. اگر آپ کو نہیں نظر آتا میں آپ کو دکھا دوں. پنڈوں میں آگے دیکھو گلیوں میں کیچڑ ہی کیچڑ کھڑا. وہ نیک وقت ہو، 10 کروڑ ادھر لگائے 2 کروڑ لگائے، تمہیں اپنے سامنے کی گلی نہیں ٹھیک کرنی آتی. جب ہم میں پبلک سینس نہیں رہی، یہ ہمارا رویہ بن گیا. اتنی خود غرضانہ رویہ کہ میں اپنے بھائی کے لیے 2 اینٹیں لگانا پسند نہیں کرتا. یہ میرا رویہ. کیوں جی؟ میں فلاں کی اس کے گھر کے سامنے سے کیوں سڑک گزار کروں؟ میں 10,000 روپیہ ادھر کیوں خرچوں؟ یہ ہمارا رویہ ہے. مگر مسلمانوں کا کیا رویہ تھا؟ جنگ احد تھی، 4 مسلمان زخمی پڑے تھے، کراہ رہے تھے. وہ پانی لے کے گیا ایک مسلمان، اس نے کہا ٹھیک ہے میں مر رہا ہوں مگر میرا بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، ادھر لے جائے. وہ بھاگتا وہ ادھر گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہوں قریب مرگ مگر میرا جو تیسرا بھائی پڑا نا ساتھ، اس کو زیادہ ضرورت، اس کے پاس لے جا. حتیٰ کہ وہ چوتھے کے پاس لے گیا. چوتھے کے پاس پہنچتے ہوئے وہ چوتھا وفات پا چکا تھا. یہ تینوں بھی شہید ہو چکے تھے. مگر ایثار کی یہ مثال مسلمانوں کا رویہ ہے، جنہوں نے اپنی حصے بقا کو ترک کر کے اپنے دوسرے مسلمانوں کے ایثار کے لیے. وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہیں گے. ان کو کوئی شے مار نہیں سکتی. وہ خدا کے لیے شہید ہوئے، ایثار میں شہید ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق شہید. تم نے پیغمبر سے کیا لیا ہوا ہے؟ نعتیں، ویلے، جیسے گڈیاں اڑا رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں ویلے دے رہے ہوتے ہیں. یہ کسب کہاں سے نکالے؟ جس مسجد میں عبادات کے وقت خرید و فروخت کی بات بھی مکروہ ہے، اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ کیا اللہ کے گھر ان مقاصد کے لیے ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی فرقے کی تخصیص نہیں. یہ مینرز ہیں، خدا کے گھر کی آداب ہیں. اس میں کیا فرق پڑتا ہے آپ اہل حدیث ہو یا فلاں یا ڈھینگ ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کو کسی گھر کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے رویوں میں اتنی تعلیم نہیں آتی کہ جو اس قسم کی حرکات ہیں وہ خدا کے حضور نازیبا ہیں؟ جب بات چیت بھی خرید و فروخت کی مکروہ سمجھی جائے گی تو آپ کا یہ رویہ کس حساب میں جائے گا جو آپ کر رہے ہیں؟ پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کسی اچھی آواز سے خدا کی، اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو تو نعت پڑھنے کے لیے اچھی آواز نہیں چاہیے؟ جو جہان کا بوڑھا سرکار جو ہے وہاں جا کے صبح سے لے کر شام تک ہائیں بائیں کر رہا ہوتا ہے. اور خدا کے بندو، کچھ اپنے انسٹیٹیوشنز کا ریگارڈ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کبھی یورپ کے واش رومز دیکھیں، کاروباری واش روم، آپ کے مساجد کے واش رومز دیکھیں کبھی جا کے؟
ادھر منہ کرنے کو دھیان نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے ہسپتالوں کے واش رومز دیکھے جا کے؟ یہ قوم ہے جس کے پیغمبر نے کہا تھا کہ صفا نصف ایمان ہے، یہ قوم ہے۔ ان کا پیغمبر نے تو نہیں بتایا، انہوں نے اپنے کاروباری سکل سے سیکھے۔ اور جس شخص کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کا کیا ایمان ہے، اس کا کیا رویہ ہے؟ اتنی خود غرضی، اتنی خود غرضی، یہ ہمارے رویے ہیں۔ اور ان رویوں کے باوجود ہم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اے شاہ بتا ترس کھانا، اے رحم فرمانا، اے اللہ ہم پہ ہمیں فتح و نصرت دینا۔ کہاں سے دے گا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ۔ نہ اس کا طریقہ کار بدلتا ہے، نہ اس کے کلمات عالیہ بدلتے ہیں۔ وہ رب کریم ہے۔ تم اگر ایک ہی بات اس کی سن لو، اللہ کے رسول نے کہا بس جھوٹ نہ بولو، 3 دن کے بعد وہ آ گیا، سرکار یہ کیا مصیبت ڈالتی مجھے آپ نے، یہ کیا مصیبت ڈال دی؟ ایک جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ پورا کرتے ہوئے ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک چیز اپنا لو، ایک چیز اپنا لو، ہلکی سے رویوں کی ایک چیز اپنا لو۔ میں نے دیکھا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، ملک کے بڑے بڑے فراڈ مذہبی لوگوں کے نام چلے گئے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ 33 ارب کا فراڈ مزاربہ بینک میں، کٹر مسلمان، کٹر مسلمان اپنے لوگوں کو لوٹ کے کھا گئے۔ سبحان اللہ، یہ کارنامہ بھی سر انجام دینا تھا، اپنے ہی لوگوں کو سارے لوٹ کے کھا گئے، وہ غریب غربا، اور ان میں چھوٹے نہیں ان کے بڑے بھی شامل ہیں۔ مزے کی بات ہے، یہ مذہب جا رہا ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ دس وی کین ناٹ ریلائی، پچھلے 10 برسوں سے میں بھائی بھائی پہ ریلائی نہیں کر سکتا، دوست دوست پہ ریلائی نہیں کر سکتا، ہم اپنی کمیونٹی کے کسی فرد پر ریلائی نہیں کر سکتے۔ روپے کی شکل دیکھتے ہوئے ہمارا ایمان کی مکروہ شکلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ پھر ان رویوں سے بھی آپ پوچھتے ہو کہ ان کو ترقی کیوں حاصل ہے؟ ان کو ترقی ان کے وہ مذہب کی وجہ سے حاصل نہیں ہے، نہیں۔ جب ایک شخص جو ہے جس چیز پہ بلیو رکھتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ ایک معیشتی انقلاب کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اپنی معیشت اور معاشرت کے لیے، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، وہ اپنے رسول کے لیے نہیں کر رہے، بٹ دے بلیو ان دیٹ ریولوشن آف منی۔ وہ اس پہ اعتبار کرتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اس کے یہ سلیقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں، ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارا حال یہ ہے۔ اور ہمارے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ میں نے پوری کے پوری عرصہ حیات میں ایسا رویہ کسی شخص کا نہیں دیکھا جو میرے پیغمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہیں، اے کاش ہمیں توفیق مل جائے کہ ان کے کسی عملی اقدام کو کاپی کر سکے، اے کاش، تبھی آپ کی مسلمانی قائم ہوگی۔ پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول کو اللہ نے کیوں تخلیق کیا؟ سادہ سی بات، پورے قرآن میں وہ کہہ رہا تھا، شروع کا تھا رحمان و رحیم ہوں میں، بیچ میں کہہ رہا تھا میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا یہ ہوں، مگر ثابت کیسے ہوتا؟ ہم کوئی اللہ کو جانتے تھے؟ افلاک سے ماورا، عرش معلیٰ کہاں ہم کہاں، اتنی دوریاں، اتنی پستیاں، ایسی بلندیاں، ہمیں کیسے یقین ہوتا کہ واقعی مہربان ہے؟ تو اس نے آپ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ایک ایسی ہستی پیدا کی جس کے رویوں میں اتنا رحم، اتنا کرم تھا، اتنا رؤوف تھا، اتنا رحیم تھا کہ ہمیں یقین آ گیا کہ اگر ہمارے جیسا ایک فرد جو اس نے بنایا ہے، جو ہمیں محمد اور رسول اللہ کی شکل میں اس نے اپنے خدائی کرم اور رحم کا وجود بخشا، اس نے ہمیں بتایا اگر میرا بندہ محمد ابن عبداللہ
محمد الرسول اللہ اتنا رحمان و رحیم ہو سکتا ہے، تم میرے اندازے میں سوچ لو کہ میں کتنا رحمان و رحیم ہو سکتا ہوں۔ اس نے عبد الرؤوف نہیں کہا قرآن میں اپنے بندے کو، عبد الرحیم نہیں کہا، اس نے کہا رؤوف ہے، رحیم ہے، حرص رکھتا ہے۔ دیکھو یہ نیگیٹو لفظ کو نہیں استعمال ہوتا پیغمبروں کے لیے، اللہ نے کیا ہے۔ اچھے لفظوں سے آپ کسی میکسیمم کوالٹی کو بیان نہیں کر سکتے، کتنی بھی آپ خوبی، بہت زیادہ رحمان، بہت، مگر خدا کو پتا تھا کہ یہ ایکسٹریمٹی اچھے لفظوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ حریص علیکم نیگیٹو لفظ میں، جیسے کسی کو ہوس نہیں ہوتی کسی کی خیر کی۔ اللہ کے رسول کو آپ کی اتنی طلب تھی، آپ کی خیر کی اتنی طلب تھی، اتنا تجسس تھا، فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت آگ کے گڑھوں کے گرد جمع ہے اور آگ میں چھلانگ لینے کے لیے تیار ہے، اور میں ان کو بغل سے پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں۔ کون سا باپ ہے جو پوتے سے بھی آگے کی سوچتا ہو؟ کس کو اتنی محبت ہو